اپنے بچوں کو یہ نسب یاد کروانا یہ فرض ہے کہ نبی علیہ السلام کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بنو ہاشم، ہاشم کون ہے؟ سب سے زیادہ سارا فوکس جو کس کا ہے؟ عرب کا ہے، وہ بنو ہاشم کا ہے۔ بنو ہاشم کون ہے؟ یہ 4 بھائی ہیں، 4 بھائی۔ یہ جو ہے ہاشم ہے، جو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، اس کی پیدائش ہوئی ہے کس کے ساتھ؟ عبد الشمس کے ساتھ۔ عبد الشمس اور یہ جوڑا پیدا ہوئے تھے، ایک ساتھ ملے ہوئے پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ بچے پیدا ہوتے ہیں ملے ہوئے، جسم ملا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کو باقاعدہ آلات جراحی کے ذریعے سے الگ کر دیا گیا تھا۔ کس کو؟ عبد الشمس کو، اور کس کو؟ ہاشم کو۔ اب ہاشم کے اندر ایک خاص خصوصیت یہ تھی کہ اس کے اندر اپنے والد کی والی خصوصیتیں تھیں۔ تو ہاشم جب بعد میں بڑے ہو گئے، یہاں عبد الشمس بھی بعد میں بڑے ہو گئے۔ اب عبد الشمس کے جتنے بھی اولاد تھی اور یہاں ہاشم کی جو اولاد تھی، آپس میں لڑائی ہو گئی۔ کس بات پر؟ کہ ہم خانہ کعبہ میں جو رہیں گے، ہم خانہ کعبہ میں رہیں گے بھی، اور ہم خانہ کعبہ کے جتنے بھی ذمہ داریاں ہیں، خادم ہیں، ہم خود کریں گے خدمت، ہم حاجیوں کو پانی پلائیں گے۔ تو اس میں جب لڑائی ہوئی تو بیچ کے جو لوگ آئے، ان بیچ کے لوگوں نے یہ کردار ادا کیا کہ ان کے درمیان صلح کیا۔ اب یہ لڑائی پیدا کس نے کی تھی؟ دونوں خاندانوں کو توڑنے کی کوشش کس نے کی تھی؟ یہ سارا کا سارا ایک چال تھا تاکہ دونوں خاندان آپس میں الگ ہو، تو ہاشم کی جو محنت ہے نا وہ رائیدان چلی جائے۔ اب ہاشم کو جب بعد میں جب بیچ میں بیٹھ گئے تو لوگوں نے عبد الشمس کو یہ سب کچھ دے دیا، لیکن عبد الشمس نے دیکھا کہ میرے بھائی ہاشم کے اندر جو صلاحیت ہے وہ میرے اندر نہیں ہے۔ انہوں نے ساری کی ساری ذمہ داری کس کو دے دی؟ ہاشم خاندان کو دے دی کہ یہ سب ذمہ داری آپ کی ہے، آپ سنبھالیں۔ یہ جو امیہ ہے نا، بنو امیہ، یہ عبد الشمس کے خاندان میں سے ہے، یہ اس خاندان میں سے ہے۔ تو انہوں نے یہ سب، ہمارے ہاں سب سے زیادہ اعتراض بنو امیہ پہ کیا جاتا ہے، اور میں کہتا ہوں بنو امیہ کو ختم کرے نا تو اسلام بھی ہلنے شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک خلافت قائم ہے، یعنی ایک ایسی حکومت قائم ہے جس کے پس منظر پہ لاکھوں مربع میل جو ہے وہ فتوحات ہے۔ یہ سب سے زیادہ کوشش یہ کہ اس جو ہے خاندان کو کیا کر دیا جائے؟ کمزور کیا جائے۔ ایک یزید سے یہ خاندان کمزور نہیں ہوگا، ورنہ پھر نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی حرکت سے نوح علیہ السلام کمزور ہو سکتے ہیں۔ بہرحال، تو اب انہوں نے کیا کیا؟ ہاشم نے سب سے پہلے جو ترکیب کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ دور ایسا ہے کہ لوگ باقاعدہ جو تجارتی قافلے ہوتے تھے نا، اس دور میں ابو جہل اور ابو جہل جیسے اور بڑے سرغنہ جو تھے، یہ حضور علیہ السلام کے دور سے قبل کی بات کر رہا ہوں یا حضور کا دور، کیونکہ ابو جہل ابھی اس میں تھے، یہ میں ہاشم سے تھوڑا سا ہٹ کر بات کر رہا ہوں۔ یہ لوگ باقاعدہ چوری کرتے تھے، ڈھاکہ ڈالتے تھے، اور ان کے جو بڑے بڑے جو ہاشم جو ہے کیا نام ہے ابو جہل اور اس قسم کے جو لوگ تھے، وہ ٹیکس لیتے تھے۔ کتنی فیصد؟ 14% ٹیکس لیتے تھے۔ نبی علیہ السلام خمس کیوں لیتے تھے؟ آپ معلوم ہے خمس قرآن میں ہے نا، فلی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ یہ خمس حضور کیوں لیتے تھے؟ نبی علیہ السلام نے یہ کردار ادا کیا کہ جس طرح یہ لوگ اپنے ڈاکو کو بیچ کر کیا کرتے ہیں، وہاں سے مال ہڑپ کر کے لے کے آتے ہیں، ان ڈاکو کے تمام لسٹوں کو صاف کرنا، انہوں نے جو گڑبڑ کی ہے وہ پولیس کا ان کو صاف کرنا، ان کو کلیئر کرنا، ان کی جتنے بھی جو ہے وہ پیچھے ریکارڈ ہے اس کو کلیئر کرنا، یہ کس کا کام تھا؟ ابو جہل جیسے لوگوں کا کام تھا۔ یہ آج بھی ہوتا ہے، آج بھی اس طرح ہوتا ہے کہ بعض جگہ ڈاکو چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، چوری کرتے ہیں، پولیس کے ساتھ ان کا ہوتا ہے، بعض جگہ ہوتا ہے، بعض جگہ نہیں ہوتا ہوگا لیکن بعض جگہ ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں تو اس میں سے بعض خود بخود نفی ہو جاتی ہے، سمجھا؟ اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو اب بھی اس طرح ہے کہ رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، آپ جائیں ڈاکہ ڈالیں، اس میں سے ہمارا اتنا حصہ ہوگا، یہ اس دور میں بھی چلا آ رہا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام کا اللہ نے 5واں حصہ مقرر کر دیا، کیونکہ پہلے سے معاشرے میں چلا آ رہا تھا۔ اب 5واں حصہ جب مقرر ہوا تو 5واں حصہ اس لیے مقرر ہوا کہ نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کی جتنے بھی لوگ تھے ان ڈاکوؤں سے ہٹا کر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امن کی طرف لگا دیا کہ یہ
یہ امن کے گہوارہ بنیں گے. اور یہ کس کی طرف سے تھا؟ بنو ہاشم کی طرف سے تھا. ہاشم کا اصل نام تھا عمر، اصل نام ان کا تھا عمر. اس نے سب سے پہلے یہاں امن قائم کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا. وہ طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے اپنی جتنے بھی لوگ تھے ان کو کہا اس طرح کرتے ہیں ہم تجارت کے غرض سے شام جائیں گے اور یمن جائیں گے، اور وہاں سے ہم کیا لے کر آئیں گے؟ اپنے تجارت کے قافلے لے کے آئیں گے. اب ہوا یہ کہ ایک دن قریش پر سخت جو ہے فاقہ آیا، اور فاقہ اس قدر تھا کہ قریش اس کے متحمل نہیں تھے. تو ہاشم یعنی عمر جس کا نام ہے ہاشم، حضور علیہ السلام کے پردادا، انہوں نے ہجرت کی کس کی طرف؟ شام کی طرف، فلسطین کی طرف. اور وہاں سے انہوں نے بہت سارے روٹیاں بنانے کا حکم دیا کہ روٹیاں پکاؤ. روٹیاں لے کر آئے، اس کو لا کر انہوں نے سلیب بنوا کر پورے قریش کو کھلایا. مکہ میں جتنے لوگ آباد تھے سب کو کھلایا. اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا. ہاشم کا مطلب ہوتا ہے کسی سلیب کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سالن میں ڈال دینا روٹی کو، اور لوگوں کو کھلانے والا اس کو ہاشم کہا جاتا ہے. اس لیے ان کا ہاشم لقب پڑ گیا. اب انہوں نے سب قریش میں یہ چیزیں کی. ایک تو یہ انہوں نے کمال کیا، دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ ہم جو تجارت کے غرض سے جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ ہم محتاج ہیں روم کے، اور ہم محتاج ہیں کس کے؟ فارس کے. ان دو جو ہے علاقوں کے ہم محتاج ہیں. کیوں نہ یہ ہمارے محتاج بن جائے؟ کیوں نہ ہم خود ورلڈ بینک کھولیں، اپنا اسلامی ورلڈ بینک کھولیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرح ذوالفقار بھٹو نے، عمر قذافی نے، شاہ فیصل نے، ان سب نے کہا کہ ہم ایک ہو جائیں مسلمان اور ہم اپنا بینک کھولیں جس طرح ان کا ورلڈ بینک ہے. ایک ایک کو مارا. کس نے؟ ان ظالموں نے. یہود و نصارہ نے ایک ایک کو مارا. عمر قذافی کو اپنے ہی لوگوں نے وہاں قتل کر دیا، اس کے خلاف وہ کر دیا. بھٹو کو اپنے ہی لوگوں نے شہید کیا. شاہ فیصل کو اپنے ہی لوگوں نے شہید کیا ان کے خلاف. یہ چال آج کی چالیں نہیں ہیں، یہ چال حضور علیہ السلام کے دور کی بھی چالیں ہیں. بلکہ آپ خود دیکھیں گے کہ حضرت کس کو؟ عبد الرحمن، حضرت معاویہ، علی، حضرت عمر، ان کو قتل کرنے کے لیے بھی ایک چال چلی تھی جس میں سے معاویہ تنو بچ گئے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوا تھا. یہ سب آپ کے سامنے معلوم ہے. یہ چال اس وقت سے انہوں نے یہ کیا کہ کیوں نہ یہ جو ہم ان کے محتاج ہیں، ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ اپنی ہاشم کی دیکھیں ان کی ترکیب دیکھیں. ہاشم نے کہا اپنے لوگوں سے آپ تجارت کا مال لے کر آؤ میرے پاس، جتنے بھی لوگ تاجر ہیں میرے پاس آ جائیں. میں سب سے پہلے یہ کروں گا کہ راستے میں جتنے بھی قبیلے حملہ کرتے ہیں نا، میں ان کے سرداروں سے ملوں گا اور ان کو کہوں گا تمہارا جتنا مال ہوگا ہم فری میں لے کے جائیں گے، فری میں لے کر آئیں گے. ٹی سی ایس ہم تمہارا سارا کیا کام کریں گے؟ فری کا کریں گے. آپ کی طرف سے یہ ہے کہ ہمارے قبیلے پر حملہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑا کاروبار اس وقت کیا تھا؟ یہ آل سعود بھی یہ ڈاکو تھے نا سارے، یہ بھی تو ڈاکو تھے نا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تیار ہیں اس کے لیے. اب کیا ہوا؟ قریش سارے محفوظ ہو گئے. کس سے؟ حملوں سے محفوظ ہو گئے. دوسرا کیا؟ ان کے تجارت چلا. جب ان کا تجارت چلا تو اس وقت ہاشم نے کیا کیا؟ ہاشم نے یہ کیا رحمہ اللہ، کیونکہ یہ خلفاء میں سے ایک بات اور بتا دوں، یہود و نصارہ الگ، مشرکین الگ. ایک اور قبیلہ ہے، کون ہے؟ وہ خلفاء کا ہے. اس میں ہاشم بھی ہے، عبد المطلب بھی ہے، ابو طالب بھی اس میں تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے بعثت کے بعد وہ نہیں مانے. ورنہ ابو طالب جو ہے، ابو طالب یہ بھی خلفاء میں شامل ہے. خلفاء میں وہ لوگ شامل ہیں جو ملت ابراہیمی پر قائم تھے. آئی سمجھ؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ ان کے بازاروں میں جاتے ہیں، اب یہ کوشش کی جائے کہ لوگوں کو اپنے بازاروں میں لے کے آئیں. تو انہوں نے تجارتی مرکز قائم کیا. عکاظ، آج بھی آپ خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں تو آس پاس آپ کو وہ نظر آتا ہے نا بازار. بھائی گئے ہیں سارے؟ ہاں جی، بازار دیکھے ہیں وہاں پر. جو نہیں گئے اللہ ان کو نصیب فرمائے. آپ کے ساتھ ایک سمجھدار بندہ ہونا چاہیے جو آپ کو بتائے کہ یہ عکاظ کا بازار یہاں لگتا تھا، ابو جہل کا گھر یہاں ہوتا تھا جامع عاشور میں، یہ فلانا بازار تھا، یہ فلانا بازار تھا. یہ سارے بازار تھے
یہ ہاشم کے خاندان نے قائم کیے. ہاشم نے جب بازار قائم ہو گئے نا تجارتی وہ بڑھ گیا. آج کا مسئلہ یہی تجارت ہے, اکانومی ہے. آج کا مقابلہ اکانومی کا مقابلہ ہے. تو کیا کیا بنو ہاشم کی سارے تجارت مرکز قائم کیے. اب تجارتی مرکز کیوں قائم ہوئے؟ اس لیے قائم ہوئے کہ خانہ کعبہ مسلمانوں کے پاس تھا. وہاں کون آتے تھے؟ مشرکین بھی آتے تھے, طواف کرتے تھے, اگرچہ ننگا کرتے تھے لیکن طواف کرتے تھے, خانہ کعبہ کو مانتے تھے. وہ اللہ کو بھی مانتے تھے لیکن یہ کہتے تھے کہ بھائی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى, ہم تو ان بتوں کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں, باقی اللہ کو مانتے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جب یہ دیکھا نا قیصر و کسریٰ نے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو مسئلہ بڑا خراب ہو رہا ہے. ایک خانہ کعبہ کی وجہ سے یہ سارے جا رہے ہیں ان کے بازاروں میں, کیوں نہ ہم ایک ایسا کنیسہ قائم کریں کہ یہ سارے لوگ ہماری طرف آنا شروع ہو جائیں. بڑی اس کے ساتھ کے معذرت کے ساتھ کہ ہمیں جو تاریخ بھی بعض دفعہ پڑھتا ہے نا تو ہم ایسے پڑھتے ہیں جہاں ہمارے بس سرسری پڑھ کے نکل جائے. کیوں قرآن نے کہا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِ آبَائِكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. جب تم حج کے مناسک پورے کر لو تو پھر اپنے آپ اللہ کا ایسا ذکر کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے. کیا ذکر کرتے تھے؟ کیا ذکر کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کا؟ ایسا ہوتا تھا کہ ان بازاروں میں حج کے بعد یہ کھڑے ہو جاتے تھے اور باقاعدہ اپنے آباء و اجداد کی خیرتوں کا تذکرہ کرتے تھے کہ میرا باپ اس طرح ہے, میرا باپ اس طرح ہے, بیٹھ جا بیٹا, میرا باپ اس طرح ہے, میرا باپ, اپنے آباء و اجداد کا خیرت کا ذکر کرتے تھے. یہ ان کے ہوتا. اب انہوں نے کیا کیا؟ یہ قرآن میں موجود ہے, ہم تو صرف وہ بس سرسری فذکروا آباءکم, وہاں بس اپنے باپ کا جس طرح ذکر کرتے ہیں اس طرح اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو. تو آپ کا ذکر کیا ہے؟ یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ ان بازاروں کی طرف یہ حج کے بعد آتے تھے. یہ اہل روم کو قبول نہیں ہوا. انہوں نے کیا کیا؟ چونکہ یمن پر ان کی حکومت تھی, یمن پر ان کی حکومت تھی, انہوں نے اس طرح کیا کہ وہاں جو ان کا گورنر تھا, کیا نام تھا گورنر کا؟ جی کون بتایا؟ یمن کے گورنر نے ہاتھیوں کو لا کر جو حملہ کیا, کیا نام تھا اس کا؟ اے مسلمانانو, اے مسلمانانو, ابرہا. وہ نہیں بچہ تھا, سب کو بول رہا ہے, سب بولو ماشاءاللہ بول رہے ہیں. کامن باتیں ہیں. ابرہا نام تھا. یا تو آپ ویسے نہیں بول رہے ہیں, نہیں بول رہے تو پھر چلتے ہیں بس. ابرہا نام تھا. ابرہا نے یہ کیا کہ کنیسہ وہاں قائم کیا اور کہا کہ لوگ تجارت کی غرض سے اب ہمارے پاس آنا چاہیے لوگ. تو انہوں نے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے کیا کر دیا؟ ہاتھی لے کر آئے. اور یہ تقریباً 61 بعض لوگ کہتے ہیں 12-13 بڑے جو ہے ہاتھی تھے. اس میں سے سب سے خطرناک جو بڑا ہاتھی تھا اس میں ابرہا خود سوار تھا. اور کیا کہا؟ ہم جائیں گے عبد المطلب کے پاس. ہاشم کے سارے جو کارنامے تھے وہ ان کے سامنے تھے. پھر عبد المطلب کے کارنامے, تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم جائیں گے عبد المطلب. عبد المطلب اپنے اونٹوں کو چرا رہے تھے, ان کے اونٹ وغیرہ جانور ادھر تھے. تو ان ابرہا کے جو لشکر تھا ان نے سارے چھین لیے اپنے پاس تک. لوگ کس کے پاس آئے؟ یعنی قافلے کو لوٹا گیا تو لوگ عبد المطلب کے پاس آئے. عبد المطلب نے جا کر ابرہا سے میٹنگ کی اور میٹنگ میں کیا کہا؟ ان سے کہا کہ دیکھو اونٹ میرے ہیں, میری ذمہ داری ہے, وہ میرے حوالے کر دو. اور خانہ کعبہ کس کا ہے؟ اللہ کا گھر ہے, اللہ جانے ان کا کام تھا. یہ آدھی بات تھی, یہ پوری بات نہیں ہے. پوری بات یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب ایک جنگجو بھی تھے اور ایک سمجھدار تھے. انہوں نے اپنی جنگ کی جو چال تھی نا وہ نہیں بتائی. آج ہم سے پوچھا جا رہا ہے ویسی انڈیا نام لے گیا تو یہ کیا کہتے ہیں, آپ نے پاکستان نے دہلی کو کیوں نہیں مارا, پاکستان نے بمبئی کو کیوں نہیں مارا؟ کہ بندو اس جگہ کو مارا جاتا ہے, اس نے ڈائریکٹ جو ہے وہ ہمیں کیوں نہیں مارا, فیصل مسجد کو کیوں نہیں مارا, وہ مسعود اظہر صاحب کو کیوں مار رہے ہیں؟
پاکستان اب یہ تھوڑی بتائے گا کہ میں کن کن جگہوں کو مار رہا ہوں، جنگ کی چال کو چھپائے گا. خدا کا واسطہ ہے، نبی قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور لڑائی آپس میں مت کرو. ولا تنازعوا، فوج کیوں نہیں کر رہی ہے، فوج نے یہ کیوں نہیں کیا، میں نے یہ کیوں نہیں کیا، خبردار ایسا مت کرو. فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہیں اللہ بکھیر دے گا، تمہارا سارا روب اللہ ختم کر دے گا. جنگ کے موقع پر اس قسم کے الفاظ استعمال کی جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں. تمہارا عبد المطلب نے دارالندوہ میں جا کر اپنے لوگوں کو بٹھایا اور ایک میٹنگ کی اور کہا کہ مینا کے پہاڑوں پر چڑھ کر ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، پتھر شتر اٹھاؤ اور ان کو مارو. عبد المطلب کے اس کردار کو آج تک نہیں بیان کیا جاتا. یہ گئے پہاڑوں پر، ان نے وہاں سے پتھر وتر پھینکے، لیکن دیکھیں عبد المطلب نے یہ نہیں کیا کہ میں چلو اس طرح خانہ کعبے کا مالک تو اللہ میں گھر بیٹھے یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. یہ نہیں ہے، یہ ہمیں غلط سکھایا گیا ہے، یہ غلط کنسپٹ بتایا گیا ہے کہ بس تم آرام سے گھروں میں بیٹھو اور یا اللہ فلسطین کی مدد فرما اور یا اللہ پاکستان کی. یہ نہیں ہے. اس کے لیے وہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس قوت کے کردار میں بعض لوگوں نے کردار ادا کیا ہے. ڈاکٹر عبد القدیر جیسے انسان نے، بھٹو جیسے انسان نے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک ایسی قوت ہے کہ پھر بھی وہ ہم سے ڈر رہے ہیں. ورنہ فلسطین کی کیا حالت کر دی. یہ اسرائیل اتنا بھی نہیں ہے، اگر پاکستان کی سارے پیشاب کر دے اسرائیل بڑھ جائے، کچھ بھی نہیں ہے وہ. آپ خود اندازہ لگائیں کہ اتنے سے اسرائیل نے وہاں مسلمانوں کی کیا حالت کر دی. تو کیا انڈیا جو اتنا اپنے آپ کو پاورفل کہتا بھی ہے وہ پاکستان کی کیا حالت کرے گا. لیکن اللہ نے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں یہ قوت عطا فرمائی. تو خبردار اس قسم کے سوشل میڈیا پر چٹکلے مت چھوڑیں. اور پھر تو بات تو عجیب ہے، عمران خان ہوتا نا تو انڈیا کی ایسی بھی تیسی کرتے. یار یہ کیا ہے عمران خان، یہ نواز شریف کا کام ہے، نہیں عمران خان کا کام ہے. خدا کا واسطہ ایک جماعت کی وجہ سے اس اور جو ہمارے اپنے فوج کے اندر کیا ہے ان کی غیبت اور ان کی چیز ان کے خلاف بول رہے ہیں. اس کہتے ہیں خیری نمبر کون سا مجھے نمبر بھی آتی ہے، اس کو چھوڑواؤ تو اتنا ہو جائے. تو چھوڑو ہی بات ہے بھائی، یہ سیاسی باتوں کا ٹائم نہیں ہے، سنہری بات. تو انہوں نے یہ حملہ جب کیا، اللہ رب العزت نے عبد المطلب کی اس حکمت عملی کی برکت سے انہوں نے بھی قدم اٹھایا. اللہ نے اصحاب فیل کو بھیجا اور ایسے بھیجا کہ 3 کنکریاں ان کے پاس، ایک چونچ میں اور 2 ان کے کیس میں پنجوں میں ہوتی تھی. 3 کنکریاں پھینکتے تھے، کہتے جہاں سے پھینکتے وہ سر پہ لگتی تو نیچے جو ہے وہ ہاتھی کے نیچے سے نکل جاتی تھی. یہ عبد المطلب کی کرامت کا ہے، یہ عبد المطلب کی کرامت کا ہے کہ انہوں نے کہا خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ بچائے گا. ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ بچائے گا، ان کو یقین تھا کہ اللہ بچائے گا. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو بہت ہی قریش کی تاریخ پڑھیں. آپ جو ہے وہ دیگر جو ہے طبقات ساتھ جو ہے یہ کتابیں پڑھیں، تاریخ کی بڑی بڑی کتابیں ہیں وہ پڑھیں، البدایہ والنہایہ پڑھیں، اردو میں لکھی گئی ہے. ان کو پڑھیں، مطالعہ کریں اپنی تاریخ. اللہ نے سب کو ختم کر دیا، سب ہستی سے مٹا دیا. اب کیا ہوا؟ اب قریش کا اللہ رب العزت نے بنو ہاشم کی وجہ سے، عبد المطلب کی وجہ سے جو اللہ نے ان کی عزت رکھی تھی نا، اب مزید عزت بڑھ گئی. کیا بڑھ گئی؟ مزید عزت بڑھ گئی. اب لوگوں نے کہا قریش کو میری آنکھوں سے مت دیکھو، اللہ ان کے ساتھ ہے. اب سوال یہ اٹھا کہ یا اللہ یہاں عبد المطلب بھی فوت ہو گئے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ عبد المطلب فوت ہو گئے، عبداللہ ان کے خاندان میں سے وہ فوت ہو گئے ہیں، کیا کون بنے گا؟ اب کون آئے گا سربراہ جو قریش کو سنبھالے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. تمہاری ساری قوم کو میں نے گمراہ دیکھا کہ ان کو کوئی رہنما نہیں مل رہا تھا. فَهَدَىٰ، میں نے تمہاری برکت سے ان کو رہنما عطا فرما دیا. اب ہمیں اس کی تفصیل سمجھ لیں.
ساری زندگی ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے آپ کو گمراہ دیکھا، ہم نے آپ کو گمراہ، نعوذ باللہ، ہم نے آپ کی قوم کو دیکھا کہ ان کو سربراہ کی ضرورت تھی، گمراہ دیکھا، کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، آخر کون ہے اب اس کو سنبھالنے والا؟ اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیا۔ تو میں عرض ہی کر رہا تھا کہ یہ جھوٹی ایک چال چلی ابرہہ نے کہ ہمارے کنیسے میں کسی نے کیا کر دیا ہے، پوٹی کر دی ہے تو ہم کعبہ پہ حملہ کریں گے۔ یہی انڈیا کی جھوٹی چال ہے کہ وہاں جو ہے ہمارے ہاں حملہ کر دے تو ہم پاکستان پہ حملہ کریں گے۔ پاکستان پر حملہ کر جو انہوں نے کیا اور کر رہے ہیں، پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے انشاءاللہ۔ جو ان کا نقصان ہوا ہے وہ رب جانتا ہے اور یہ جانتے ہیں کہ کس طرح حملہ ہوا ہے۔ اور ان کے میزائل نے کام کیوں نہیں کیا؟ میزائل ان کو اسرائیل نے دیے، لیکن فرانس کیا کہہ رہا ہے انڈیا کو کہ خدا کا واسطہ ہے، اب ہماری اکانومی تمہاری وجہ سے گر چکی، اب خود دیکھو اکانومی کی ساری جنگیں، چین کی اکانومی اٹھ گئی پاکستان ان کی وجہ سے، کیونکہ طیارے ان کے پاس جو تک بیسٹ تھے، ان کی اکانومی گر گئی۔ کیوں؟ ان کے طیارے انڈیا والوں کے پاس ہے جو کیا ہے، گر گئے۔ تو انہوں نے کہا اب تم یہ کرو کہ ہمارے جہازوں پر الزام مت لگاؤ، بلکہ اپنے پائلٹوں پر الزام لگاؤ کہ یہ صحیح بندے نہیں تھے، بس یہ انسان کا پتر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہندو کیا چیز ہے؟ خدا کی قسم کا تو ہندو کو کہو اللہ اکبر، اس کا پیشاب نکل جاتا ہے۔ خود کیوں نہیں حملہ ہوا؟ ابھی تک کتنے کیا ہوئے؟ اتنے سے میزائل آیا، کیسے پہنچا؟ بہت میزائل ہوتے ہیں، اس قدر ہوتے ہیں کہ وہ نہیں پکڑ جاتے، سیٹلائٹس کو نہیں پکڑتا۔ اور سب سے اہم چیز، میں نے ایک عجیب اشارہ مجھے آج ملا، کہتے ہیں کہ بعض جگہ ایسی ہے کہ کہاں کہاں ہمارے نظام نسب ہے، ان کو ناکام کرنے کے لیے یہ پاکستان اگر اس نظام سے میزائل ڈالے گا ان کو ناکام کر، ڈرون کی قیمت اتنی نہیں ہے جتنی اس جگہ میں نسب، ہمارے ملک میں نسب ان ڈرونوں کو ناکام کرنے کی جو جگہ ہے نا وہ بڑی قیمتی ہے۔ تو اصل میں ڈرون کو بیچ کر وہ جگہ بھی معلوم کرتے ہیں۔ پاکستان میں الحمدللہ ان کے ایسی جگہوں پر حملہ کیے کہ ان کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا۔ تو خبردار اپنے ملک میں، اپنے اس حالات میں کبھی بھی اس طرح مت کرو، ورنہ فتفشلوا وتذهب ريحكم، تم ایسے گمراہ ہو جاؤ گے، ایسے جو ہے اللہ تتر بتر کرے گا کہ تمہارے روح کو اللہ ختم کرے گا۔ ہر صورت میں کہیں کہ جیسے بھی ہے ہم اپنے ملک کے محافظین کے ساتھ ہر صورت میں کھڑے ہیں انشاءاللہ، اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور مسعود اظہر صاحب، اور حملہ کس پر ہوا ہے؟ مساجد پر، مدارس پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جلن ہمارے سے ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر حق والوں کو پہچاننا ہو تو دیکھو کہ دینوں کا رخ کس کی طرف ہے، دشمنوں کی تیروں کا رخ، اور وہ کس کی طرف ہے؟ ہمارے علماء کی طرف ہے الحمدللہ۔ اور ہمارے علماء شہادت دے رہے بھی ہیں اور دی بھی ہے، اور مسعود اظہر صاحب کا بات بھی انشاءاللہ لکھا نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا کہ ہندوستان کے سارے ہندو انشاءاللہ ہمارے دوبارہ پجاری بنیں گے۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔